السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاشق علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیالات۔ ناظرین، آج میں بات کرنے والا ہوں پاکستان کے اندر آنے والے لاقانونیت کا ایک رجحان کی، جو کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے اس وقت پاکستانیوں میں خوف و ہراس پھیلانے کا سبب بنا ہوا ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کرنے والا ہوں ایسے لوگوں کی جو جس کو چاہے اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان پر قانون نام کی کوئی چیز نافذ نہیں ہوتی۔ پاکستان میں اس وقت دو قسم کے لوگ موجود ہیں، ایک وہ جو قانون کی پاسداری کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جن کے اوپر قانون کسی صورت ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ وہ اس سیاسی عدم استحکام کے دوران جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم نے دیکھا کہ کچھ وقت قبل عمران خان صاحب کی جب عدالت میں پیشی تھی، تو کچھ لوگ اب پلاسٹک کے ہینڈ کفز لے کر سول ڈریسز میں خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ پولیس کے علاوہ وہ وہاں پر موجود تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو صدیق جان ہے، بون نیوز اسلام آباد بیورو چیف، ان کو جب ان کا کام ختم ہوا، وہ آفس سے باہر نکلے، تو آفس کے باہر 20 سے 25 افراد نے مل کر ان کا ابڈکشن کیا، ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی، زبردستی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ 20 گھنٹے تک جو صحافی برادران ہیں، وہ صدیق جان کی موجودگی کا، صدیق جان کہاں پر ہیں، مختلف تھانوں کے اوپر جا کر پتہ لگانے کی کوشش کی۔ ان کے گھر والے پریشان رہے، مگر افسوس کوئی بھی ادارہ اس بات کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ ان کے پاس ہے۔ 20 گھنٹے گزرنے کے بعد اسلام آباد پولیس یہ تصدیق کرتی ہے کہ وہ ان کی حراست میں ہے، اور وہ انہیں جو ہے عدالت میں پیش کرے گی۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی طریقے سے آپ کے پاس آتا ہے، تو پہلے قانون یہ کہتا ہے کہ وہ نوٹس آپ کو جاری کرے گا کہ اس ٹائم تک آپ نے عدالت میں ہونا ہے۔ اس کے بعد وہ وارنٹ لے کے آئے گا، یونیفارم میں آئے گا اور آپ کو لے جائے گا۔ مگر یہاں قانون نافذ کرنے والے لوگ جو قانون کے محافظ ہیں، وہ چور والا کام کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں۔ یہ ایک حراست نہیں، گرفتاری نہیں، بلکہ اس کو اغوا کاری کہیں گے۔ جس طرح پہلے اغوا برائے تاوان ہوتا تھا، اب بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے نا، اس پر ملوث ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے فریق نے کوئی گناہ کیا ہے، ملزم نے، تو آپ اس کو اس کا جرم بتائیں۔ یہ ہر بندے کا رائٹ ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ اس کا جرم کیا ہے، اس کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے، اور جو اس کے پیارے ہیں، جو ان سے منسلک ہے، جو ان سے اس کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب وغیرہ، ان کو بھی بتایا جائے کہ ان کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے۔ مگر اس طرح کی ابڈکشن، اس طرح کی اغوا کاری آپ کو بتایا بھی نہیں جاتا، آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے اور 20 گھنٹے بنا کسی جرم کے ٹارچر کر لیا جاتا ہے۔ صدیق جان کو ایک ایسے کیس کے اوپر اٹھا لیا گیا جو کہ کسی صورت نہیں بنتا تھا۔ بعض ازاں اس کیس کو عدالت نے خارج بھی کیا۔ خارج کرنے کے بعد کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی جو صدیق جان کو 20 گھنٹے تک مسلسل ٹارچر کرتے رہے، جو انہیں ایک دہشت گرد کی صورت اٹھا کر لے کر گئے؟ ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوئی۔ صدیق جان تو ایک دنیا صحافت کا ابھرتا ہوا ستارہ ہے، اس کے لیے آواز اٹھانے والے بہت سے لوگ ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں اظہر مشوانی کی، جسے جس کی ابڈکشن ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا ہے، اور اس کا معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر موجود ہیں۔ چونکہ اظہر مشوانی جو ہے پی ٹی آئی کے میڈیا سیل کے فوکل پرسن تھے، ان کے لیے بھی مختلف کل پروٹیسٹ رکھا ہے، آج بھی پروٹیسٹ ہوگا مختلف مقامات پر، اور نیشن وائڈ جو ہے نا پروٹیسٹ کا انعقاد کیا ہے۔ تو یہ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ نامور لوگوں سے منسلک ہے، اور ان کی آواز میں آواز ملانے والے کئی لوگ شامل ہیں۔ نہ جانے کتنے ایسے ابڈکشنز ہوتے ہوں گے جو بنا وارنٹ کے، جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوگا، اس طرح اٹھا لیا جاتا ہوگا۔ سیاسی اس عدم استحکام کی جنگ میں بہت سے لوگوں کا نقصان ہے، اور یہ سادہ لباس میں ملوث لوگ، سادہ کپڑوں میں جو آتے ہیں سول ڈریسز کے اندر، جن کے اوپر قانون نام کی کوئی چیز جو ہے نا ان کے اوپر اثر نہیں کرتی، وہ جس بندے کو چاہے اٹھا لیتے ہیں بغیر وارنٹ کے، اور اسی اسنا میں نہ وہ چادرواری کا خیال رکھتے ہیں، نہ کسی وہ عمر کا خیال رکھتے ہیں کہ کون کس عمر کا شخص ہے، اور کیا وہ خاتون ہے یا چاہے وہ مرد ہو، بچہ ہو، ہر قسم کے لوگوں کے اوپر انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے وکلا کو بھی نہیں چھوڑا، اور عمران خان صاحب جب عدالت میں پیش ہوئے تو ان کے جو فوٹوگرافر تھے نعمان، ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس وہاں پر موجود تھی جو یونیفارم کے اندر تھی،
مگر سول ڈریسز کے اندر موجود ان اہلکاروں نے یا آپ کہیں کہ ان اغوا کاروں نے نعمان کی گرفتاری کی اور انہیں بعد ازاں چھوڑ دیا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس جو کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، عدالت ہے، اس کے باہر بھی اس طرح کے سول ڈریسز کے اندر لوگ اٹھا رہے ہیں دن دہاڑے، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ میں یہی گزارش کروں گا ہماری جو اعلیٰ عدالت ہے، عدالت عظمیٰ ہے، اس سے بھی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے۔ اس وقت ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام بہت بڑھ چکا ہے، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس بڑھانے کے بجائے ان کو ان کا جرم بتایا جائے۔ یہ رائٹ ہے کہ وہ جانے اسے کس جرم کے اندر گرفتار کیا گیا ہے۔ اس لاقانونیت کو جو اس وقت یہ سادہ لباس میں جو ہے ملبوس افراد کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے گریز کیا جائے۔ ملتے ہیں اگلے کسی موضوع کے ساتھ، تب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔